قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو شیخ حسینہ کو ملک سے فرار کروانے والے آرمی چیف کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ تم ہوتے کون ہو؟ قاتل حسینہ کو ملک سے فرار کروانے والے تم نے اور شیخ حسینہ نے مل کر ہمارے بچوں کا نہ صرف قتل عام کیا بلکہ تم لوگوں نے ہی مل کر بنگلہ دیش کی عوام کا یہ حال کر دیا ہے۔ آج بنگلہ دیش ایسا نہ ہوتا، آج بنگلہ دیش کے حالات ایسے نہ ہوتے، آج بنگلہ دیش دوبارہ زیرو پر نہ آتا۔ آرمی چیف تم نے اور شیخ حسینہ نے مل کر بنگلہ دیش کا یہ حال کیا ہے۔ اپنی مرضی کے ججز لگوا کر تم لوگوں نے ہمارے بچوں کا نہ صرف معاشی قتل کیا بلکہ ملک و قوم کے ساتھ غداری کی۔ اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ فوراً سے پہلے شیخ حسینہ کو گرفتار کرواؤ اور قتل کے مقدمات میں اسے جیل میں ڈالو، اور اگر بھارت شیخ حسینہ کو واپس نہیں کرتا تو بھارت کو بھی ہم سبق سکھا دیں گے۔ آج بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں اس میں مودی سرکار کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ دوسری طرف دوستو شیخ حسینہ نے ملک سے فرار ہونے کے بعد پہلی بار خاموشی توڑتے ہوئے مطالبہ کیا کہ رواں ماہ کے آغاز میں اپنی حکومت کا تختہ الٹنے والے احتجاج کے دوران سینکڑوں طالب علموں کی اموات کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ارے شیخ حسینہ، تم کیا بنگلہ دیش کی عوام کو بے وقوف سمجھتی ہو؟ پہلے تم نے امریکہ پر الزام لگایا کہ اس نے تمہاری حکومت کا تختہ الٹا، اور اب تم اپنے ہی رائٹ ہینڈ آرمی چیف پر یہ الزام لگا رہی ہو کہ احتجاج کے دوران طلبہ کو مارنے والا کوئی اور نہیں بنگلہ دیش کی فوج ہی تھی۔ نہیں، اگر تم اتنی ہی سچی تھی تو ملک سے فرار کیوں ہوئی؟ واپس آؤ اور تحقیقات کا حصہ بنو۔ دوستو دوسری طرف اپنے ہی ملک سے غداری کرنے والی شیخ حسینہ باز نہ آئی اور اپنی ہی عوام کے زخموں پر تیل چھڑکتے ہوئے اس نے مطالبہ کیا کہ 15 اگست کو شیخ مجیب الرحمان مطلق اپنے والد کے قتل کی برسی منانے کا مطالبہ کر دیا، لیکن شاید قاتل حسینہ بھول گئی کہ اب وقت اور حالات بدل چکے ہیں۔ اب اسی عوام نے اس شخص کے مجسمے کو زمین بوس کر دیا جس نے انہیں علیحدہ وطن لے کر دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس شیخ حسینہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہی آج عوام اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، اور اب اس کی بیٹی یہ کہتی پھر رہی ہے کہ میرے والد کی برسی منائی جائے۔ شرم آنی چاہیے اس قاتل حسینہ کو۔ اب اس شیخ حسینہ اور اس کی جماعت کا سورج ڈوب چکا ہے، عوام نفرت کرنے لگے ہیں، جبکہ دوسری طرف عبوری حکومت نے اس دن ہونے والی قومی تعطیل کو بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ دوستو بنگلہ دیش کی عوام کا غم و غصہ اس وقت بھی عروج پر ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام جاگ اٹھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب اگر شروعات ہم نے کی ہے تو اختتام بھی ہم خود کریں گے۔ ہم ان تمام کرپٹ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جنہوں نے نہ صرف ملک کے ساتھ غداری کی بلکہ ہمارے بچوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ دوستو اس وقت بنگلہ دیش کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے نہ صرف قاتل حسینہ کے خلاف سپریم کورٹ میں 300 سے زائد افراد کے قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے بلکہ آرمی چیف سے بھی کہا ہے کہ تم نے شیخ حسینہ کو ملک سے فرار کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اب تم ہی اس قاتل حسینہ کو ملک واپس لاؤ گے۔ اور دوستو بات یہاں پر ہی نہیں ختم ہوتی۔ بنگلہ دیش کی عوام کا کہنا ہے کہ ہم نے کرپٹ چیف جسٹس کو عہدے سے ہٹوا دیا، لہٰذا آرمی چیف تم بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دو ورنہ تمہارے خلاف بھی خطرناک کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوستو اس وقت بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی عوام اور فوج کے درمیان بھی تصادم کا خدشہ دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو اس وقت بنگلہ دیش میں ایک مکمل جھاڑو پھیرا جا رہا ہے۔ جس ادارے میں کرپٹ اور غدار افسران بیٹھے ہیں انہیں چن کر مارا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دو اور سائٹ پر ہو جاؤ۔ تمہارے خلاف نہ صرف اب عدالتی کارروائی ہوگی بلکہ تمہیں ملک میں کی گئی ایک کرپشن کا حساب دینا پڑے گا۔ بنگلہ دیش کی عوام کا پارا آج بھی ہائی ہے، وہ نہ صرف آرمی چیف سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ فوج میں بھی کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ فوری طور پر بنگلہ دیش کے سرکاری اداروں میں موجود بھارتی ایجنٹوں کو فارغ کیا جائے، بھارت کے تمام ان افراد کو نوکریوں سے نکال باہر کیا جائے جو مودی کے ایجنٹ ہیں، ورنہ بنگلہ دیش کی عوام خود
सख्त एक्शन लेगी। दोस्तों ये बात सच है, मोदी की इंटरफेरेंस और मोदी की हिंदुत्व की सोच ही आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश में गालिब आ रही थी, जो बंगाली अवाम को किसी सूरत पसंद ना थी। बांग्लादेश में 80% से ज़ायद आबादी मुस्लिम है, लेकिन मोदी बांग्लादेश को भी हिंदू अक्सरियती स्टेट बनाने पर तुला हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को बांग्लादेश में लॉन्च किया जा रहा था, हर महकमे में भारतीय लॉबी को शामिल किया जा रहा था, लेकिन ये तो भला करे बांग्लादेश की अवाम का कि वो जाग उठी। दोस्तों बांग्लादेश में अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना और उनकी इंतजामिया के 6 आला ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल की तहकीकात शुरू करने का हुक्म दे दिया है। कत्ल की तहकीकात का हुक्म गुज़िश्ता माह बदअमनी के दौरान पुलिस के हाथों शहरी की मौत पर दिया गया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक एक शहरी की तरफ से अदालत से रजू करने वाले वकील मामून ने कहा है कि शेख हसीना और 6 दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ढाका की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि वो मुल्ज़िमों के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की दरख्वास्त वसूल करे। दोस्तों ये वो चार्जशीट है जो मोदी और शेख हसीना के खिलाफ है। अब देखना ये है कि मोदी सरकार शेख हसीना मतलब कातिल हसीना को बांग्लादेश के हवाले करता है या नहीं, क्योंकि अभी तक मोदी की बहन शेख हसीना भारत में मजे लूट रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि मोदी से ज्यादा सगा उसका कोई दूसरा मुल्क नहीं हो सकता। दोस्तों बांग्लादेश के कानून के मुताबिक शेख हसीना के खिलाफ फौजदारी मुकदमे में तहकीकात का पहला कदम है। मामून मियां ने शेख हसीना दौर के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान और अवामी लीग के सेक्रेटरी जनरल उबैद कादिर को अदालत में दी गई दरख्वास्त में नामजद किया है। पुलिस चीफ को भी तलब कर लिया गया है कि किसके कहने पर तुमने गोलियां चलाई। उन्होंने शेख हसीना हुकूमत के मुकर्रर करदा आला पुलिस अफसरों को भी नामजद किया, जो अपने ओहदे अब छोड़ चुके हैं। हसीना वाजिद की हुकूमत बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिनमें उनके हज़ारों सियासी मुखालिफिन का मावराए अदालत कत्ल भी शामिल है। दोस्तों दूसरी तरफ शेख हसीना ने अपने बेटे सजीव वाजिद के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि घिनौने कत्ल और तकरीबकारी की कार्रवाइयों के जिम्मेदारों की शनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश की आवाम के 2 बड़े मुतालबात हैं, एक मुल्क की फौज में मौजूद गद्दारों को रास्ते से हटाना और दूसरा शेख हसीना को सलाखों के पीछे धकेलना है। अब देखें मोदी इसमें क्या किरदार अदा करता है, क्योंकि बांग्लादेश में होने वाली एक कार्रवाई का सबसे ज्यादा दुख मोदी सरकार को है, क्योंकि 15 साल इन्वेस्टमेंट मोदी की बांग्लादेश में रद्दी के कागज के टुकड़े के बराबर हो चुकी है। जिस तरह अफगानिस्तान से अमेरिका को भागना पड़ा, बिल्कुल वैसे ही मोदी सरकार को बांग्लादेश हड़प करना महंगा पड़ चुका है। दोस्तों ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।